جزاکم اللہ۔ جناب الحاج بابا سیٹھ صاحب دامہ اقبالہ حضرت علیہ الرحمہ سے اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار فرما رہے تھے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب پھر تأثرات اساتذہ کرام کا سلسلہ دوبارہ جاری ہو رہا ہے۔ میں اس کے بعد ہمارے مدرسے کے استاذ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب محسن رشادی دامت برکاتہم زیدت معالی سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی خیالات کا حضرت حکیم الملت رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب اللهم علمه الحكمة، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم استاذ مکرم صدر جلسہ دامت برکاتہم، محتمم مدرسہ عامت فیوضہم، اساتذہ کرام زید مجدہم، اراکین مدرسہ و دانشوران قوم و ملت، اور ہمارے سیاسی قائدین، طلباء عزیز اور حضرت سے تعلق رکھنے والے حضرت کے شاگرد محبین جو قرب و جوار سے اس اجلاس میں شرکت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہ جلسہ حضرت الاستاذ مشفقی و مربی مخدومی رحمہ اللہ کے متعلق ہے، اور آپ کی سوانح عمری سے متعلق کتاب کا اجرا بھی انشاءاللہ ہونے والا ہے۔ حضرت علیہ الرحمہ کی ایک ہمہ گیر شخصیت ایسی تھی کہ آپ کے کس کس پہلو پر نظر ڈالی جائے آپ ہر شعبے میں نمایاں تھے۔ آپ فرمایا بھی کرتے تھے اسلام سلیقوں کا اور قرینوں کا مذہب ہے۔ آپ کے ہر کام میں سلیقہ، آپ کے درس و تدریس کو لیجئے، فتویٰ نویسی کو لیجئے، تقریر و بیان کو لیجئے،
مضمون نگاری کو لیجئے، نثر ہو یا نظم ہو، گفتگو کو لیجئے یا مہمان نوازی کو لیجئے، یا آپ کے نماز پڑھنے کو یا مسجد میں بیٹھنے کو، تلاوت کلام اللہ کو، قرآن سے آپ کا جو تعلق اور شغف تھا اس کو، یا قاری قرآن سے جو آپ کی محبت تھی اس کو، یا آپ کے شاگردوں کے ساتھ جو آپ کی شفقت اور آپ کا جو رحمت والا معاملہ تھا اس کو، یا اپنے اساتذہ اکرام کے ساتھ جو حد درجہ احترام، یا اسی طرح کتب خانے سے متعلق کتابوں کی ترتیب و تزئین کو لیجئے، یا اپنے خدام کے ساتھ حسن سلوک کو لیجئے، اور اپنے شاگردوں کے ساتھ ہمدردی و غمخواری کو لیجئے، طلباء کی تربیت کو لیجئے، گفتگو کا سلیقہ سکھانے کو لیجئے، تحریر کا سلیقہ سکھانے کو لیجئے، یعنی ایک بحر بے کراں ہے۔ دامان نگاہ تنگ و گل حسن تو بسیار۔ عزیزان گرامی، آخر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ شرف حاصل ہوا، میں اس پر فخر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی خاص خدمت کے لیے اللہ نے منتخب کیا۔ ویسے تو میرے پیشرو اساتذہ اکرام بھی ہیں، انہوں نے بھی خدمتیں کی ہیں اور ان کو بھی خدمت پر مامور کیا گیا۔ الحمدللہ جماعت پنجم سے جماعت ہشتم تک مستقل آپ کی خدمت میں رہا، اور اس عرصے میں جس وقت بھی آپ طلب فرماتے فوراً حاضر خدمت ہوتا، مہمانوں کے چائے کا انتظام ہو یا کھلانے کا انتظام ہو یا صفائی کا معاملہ ہو، جب بھی خدمت سے فارغ ہوا ہوں میں اگر قسم کھاؤں گا تو حانث نہیں ہوگا، چھوٹی خدمت ہو یا بڑی خدمت، بالکل معمولی سی خدمت ہی کیوں نہ ہو، جب بھی خدمت سے فارغ ہو کر باہر نکلنے کے لیے کھڑا ہوتا حضرت سے اجازت چاہنے کے لیے، تو حضرت علیہ الرحمہ کے چہرے پر جو بشاشت اور جو خوشی اور جو مسرت کی جو جھلک حضرت کے چہرے پر جو پھیلتی تھی، اور حضرت جو مسکراتے ہوئے کہتے تھے شکریہ بابا، کبھی بھی بغیر شکریہ کے آپ نے واپس کیا ہو عزیزان گرامی مجھے یاد نہیں۔ ایسا آپ کا وصف، ایسے آپ کے اخلاق۔ خیر، آپ تو ہر فن مولا تھے، ہر میدان میں آپ آگے تھے۔ ہم نے اس عرصے میں طالب علمی کے زمانے کے بعد تقریباً 27-28 سالہ عرصہ آپ کے زیر سرپرستی ہم نے یہاں پر خدمت کی ہے، کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کو جس وقت بھی بڑے بڑے اکابر علماء کے درمیان میں بھی آپ کو جب بھی دیکھا تو ایسا ہی محسوس ہوا کہ آپ کا مقام سب سے الگ ہے، سب سے نمایاں ہے، سب سے ممتاز ہے۔ الغرض آپ ہر فن مولا تھے، آپ کو اتنی ساری خوبیاں اپنے طلباء کے درمیان، عوام کے درمیان جو حاصل ہوئی، عزیزان گرامی، ویسے تو آپ کا گھرانہ ہی الحمدللہ دیندار گھرانہ، علم دوست گھرانہ، عالمانہ گھرانہ ہے، لیکن ان سب کے باوجود ایک وجہ جو سمجھ میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اتنا اونچا مقام جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، وہ ہے آپ کا اپنے اساتذہ اکرام کے ساتھ حد درجہ احترام۔ میں نے شروع میں آیت پڑھی، سورہ حجرات کی ابتدائی آیت، تفسیر کا موقع نہیں ہے، اس میں تفسیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس میں علماء اور مشائخ بھی داخل ہیں، یعنی ادب و احترام کے سلسلے میں، اور حدیث پاک بھی سنائی، اللہم علمہ الکتاب
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدمت کرنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اے اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اپنے اساتذہ کا جو احترام کرتے تھے، اور ہم نے پڑھنے کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا اپنے اساتذہ کے ساتھ کس طرح آپ احترام فرماتے تھے۔ آپ کے اساتذہ میں فدوی حضرت، رئیس حضرت، چاند حضرت، جبار حضرت، یہ سب تشریف لاتے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے مہمان خانے میں، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے قدموں کے پاس بیٹھتے تھے، نیچے بیٹھتے تھے، وہ صوفے میں بیٹھتے تھے، نیچے بیٹھتے، نئے جوتے چپل لا کر پہناتے تھے اپنے ہاتھوں سے۔ کئی دن آپ کے یہاں اپنے گھر کے ساتھ تشریف لاتے تھے اساتذہ اور خدمت کرتے تھے، ان کا وہ کھلانا پلانا، ان کا احترام اور ان کی جو تواضع ہے عزیزان گرامی ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ اور آپ محتمم بنائے جانے کے بعد دفتر اہتمام میں جب بھی اپنے اساتذہ کرام آتے تو کبھی بھی ہم نے اپنے اساتذہ کے سامنے حضرت کو مسند اہتمام پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا، فوراً آ جاتے باہر اور آ کر اپنے اساتذہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، یا خود باہر آ کر مہمان خانہ اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ تو اس طرح اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ احترام، ان کے ساتھ ادب اور ان کی قدردانی، جو میرے رفقا ہیں وہ میری تائید کریں گے کتنا آپ احترام کرتے تھے اور کتنا لحاظ فرماتے تھے، ذرا برابر اساتذہ کے دل کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے، حالانکہ کوئی تکلیف کی بات ہوتی نہیں تھی، اور حضرت یہ سوچتے تھے کہ کہیں کسی بھی وجہ سے کسی بھی ذریعے سے اپنے اساتذہ کے دل میں ذرا بھی رنج نہ پہنچے۔ ایک واقعہ میں عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، ایسے تو واقعات بہت ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا تو انشاءاللہ عرض کیا جائے گا، اس لیے کہ یہ سب چیزیں ہم سب کے لیے، طلباء کے لیے، ہمارے لیے مفید ہیں۔ 1990 پر 4 یا 90 پر 5 کا معاملہ ہے، حضرت علیہ الرحمہ کے ساتھ ویلور کا مدرسہ جس کے محتمم اور رکن شورا مولانا ہمارے امتیاز صاحب موجود ہیں، ان کا پہلا جلسہ تھا جلسہ دستار بندی حفظ کا۔ حضرت کے ساتھ کار میں میں بھی حضرت کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں بھی حضرت کے ساتھ، حضرت نے اپنے ساتھ لیا اور لے گئے، اور جلسہ تھا دستار بندی کا، اور حضرت کے استاذ مفتی عبدالوہاب صاحب پٹ، یہ ان کا شاید خاندانی لقب ہے، حضرت کے استاذ، ان کی صدارت میں جلسہ تھا، اور حضرت کے استاذ نے آپ کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا کہ سحر البیان، یعنی ایسا آپ کا بیان ہوتا ہے مفتی صاحب کا۔ آپ تشریف لائے خطاب کے لیے، میں یہی سوچ رہا تھا کہ کچھ قرآن کے بارے میں عرض کریں گے، حفظ کے بارے میں سنائیں گے، یا حفاظ کی فضیلت کے بارے میں سنائیں گے، اس لیے کہ دستار بندی کا جلسہ ہے اور عام طور پر اسی عنوان پر بات ہوتی ہے۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ حضرت نے حفظ قرآن سے متعلق کچھ بھی نہیں فرمایا، اور آپ نے پورا بیان احسان شناسی پر فرمایا کہ بڑوں کا احسان، اساتذہ کا احسان۔ اس میں احادیث سے حوالہ جات آپ نے پیش فرمائے۔ مطعم بن عدی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے طائف سے واپسی پر پناہ دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس پناہ کو یاد رکھا اور ان کا احسان یاد رکھتے ہوئے جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ نے فرمایا کہ اگر وہ آج زندہ ہوتے اور مجھے سفارش کرتے تو میں ان کی خاطر ان سب کو آزاد کر دیتا۔ اور
بدریین جو اصحاب بدریین اور مہاجر صحابہ، ان کو جو وظائف کا جو سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے، حضرت نے اس کا تذکرہ فرمایا، یعنی پورا بیان احسان شناسی پر تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا وجہ ہے یہ بیان کرنے کی، خیر واپسی ہوئی اور رات کار میں واپس حضرت کے ساتھ حضرت نے خود استفسار فرمایا، کیا آپ نے بیان سنا؟ ہاں حضرت سنا میں نے۔ اچھا، اور حضرت نے فرمایا کہ میں نے جان بوجھ کر حفظ قرآن کی فضیلت کو میں نے بیان نہیں کیا، حالانکہ حضرت تو شیخ الحدیث ہیں، 50 سال جنہوں نے سے زائد عرصہ بخاری شریف پڑھائی ہے، اور کتنی جگہوں میں آپ نے فضائل حفظ قرآن بیان کیے ہیں۔ حضرت نے خود فرمایا میں نے جان بوجھ کر میں نے حفظ قرآن سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ پتہ ہے کیوں میں نے وہ بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ میرے استاذ اسٹیج میں موجود تھے عبدالوہاب صاحب، اور وہ حافظ قرآن نہیں ہیں۔ اگر میں حفظ قرآن سے متعلق اگر کچھ فضائل بیان کرتا تو میرے استاذ کو ہو سکتا رنج ہوتا۔ اتنی حد تک اپنے اساتذہ کے بارے میں سوچنے والی جو شخصیت ہوتی ہے، عزیزان گرامی، ان کے دل میں کتنا احترام ہوگا، کتنی قدر ہوگی۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے اونچا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ بہرحال یہ بات میں نے عرض کی، اب موقع نہیں ہے اور کچھ باتیں اور کچھ عرض کرنے کا۔ بہرحال میں معتمم مدرسہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، اور جو مؤلف کتاب ہیں سوانح نگار، ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہوئے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزۂ نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔